اب دیکھیں وہ آیت آگے آ گئی ہے جس آیت کی میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت 62 ہے. یہ بھی اللہ کریم نے اپنی ایک طاقت بیان کی ہے. 2 طاقتیں اس پچھلی آیت میں بیان ہو گئی. نمبر 1 بولیے گا خالق. اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اور اللہ سورج اور چاند کا حاکم ہے. سورج اور چاند کے اوپر حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ دا نام جے اسی اللہ دا نام جے تھوڑا سارا بول دیو. اللہ خالق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے. اللہ خالق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے. اللہ نے تیسری صفت اس آیت میں بیان کی ہے، اللہ رازق بھی ہے. پہلے فرمایا خالق اللہ، حاکم اللہ، پھر فرمایا رازق اللہ. روزی بھی اسی کے ہاتھ، اور صرف اس کے ہاتھ میں روزی ہے. اللہ روزی کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ روزی مشرکوں کو بھی دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ وہ مومنوں کو روزی دے کافروں کو روزی نہ دے؟ بولے نا، سب کو دیتا ہے نا، لیکن سب کو برابر نہیں دیتا، ایک جیسی نہیں دیتا. کسی کو کم، کسی کو زیادہ. دیکھیں یہاں اللہ پاک نے بات بڑے آسان طریقے سے کھول کے ہمیں سمجھا دی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. قربان جاؤں میں اللہ کے کلام پر. اب سنیں اس کا ترجمہ سنیں گے تو پھر آپ دل سے روح سے سبحان اللہ کہیں گے نا. اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے، سارے بندوں میں سے، وہ سکھ ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، بت پرست ہوں، مسلمان ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، زانی ہوں، بھائی جو بھی ہوں، من عبادہ، اپنے تمام بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے. تھوڑی جی آواز تسی بھی اپنی کھول لو. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. کھولنے والا بھی اللہ، تنگ کرنے والا بھی اللہ. تے ساڈے اتھے جڑے سیاپے نے کادے واسطے اسی اونجی رلدے پے ہاں. وہ کہندے رول تے گئے ہاں، چس بڑی آئی ہے. یہ چس تے تاں آوے نا جے دین واسطے رلیے. اسی تے رول گئے ہاں دنیا واسطے، رزق واسطے رول گئے ہاں. تے اس رب نے فرمایا ہے کہ رزق دینا ہی میں تے دینا بھی ساریاں نے کو جیا نہیں، کسی نے گھٹ کسی نے بات. اجے بھی سن سمجھ نہیں آنی. ایک قرآن دی آیت ہے جیڑی میں کھول کے سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اگے ایک جملہ رکھے آخر تے، او دے ایک ایک لفظ دے اندر ہزار ہا نقطے موجود ہوندے ہیں. اور رب فرماندا ہے ان اللہ بکل شیء علیم. کسی کو رزق زیادہ اور کسی کو رزق کم اللہ دیتا کیوں ہے؟ سوال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو زیادہ کسی کو کم. حالانکہ وہ رب ہمیں حکم دیتا ہے ایکویلٹی، مساوات، کیا لوگوں برابر رہو، برابر، ایک کو دوسرے پر کوئی تمیز کوئی برتری حاصل نہیں. کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک کو دوسرے پر فوقیت مت دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر. کوئی فضیلت کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے. تم سب آدم کی اولاد ہو، ہمیں حکم ہے برابری کا، برتری سے ہمیں روکا. یہاں رب خود کسی کو امیر بنا رہا ہے، کسی کو غریب بنا رہا ہے، کسی کو اوپر کر رہا ہے، کسی کو نیچے کر رہا ہے، کسی کو مالا مال کر رہا ہے، کسی کو اتنا دے رہا ہے کہ اسے گنا بھی نہیں جا رہا، اور کسی کے پاس گننے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کوئی محلات میں لیٹا ہوا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ اسے زمین کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہے. تو یہ اونچ اور نیچ، یہ فرق، یہ برتری، یہ کم تری، یہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی امیر کوئی غریب رب نے بنائے کیوں؟ اس نے فرمایا
یہ سارا علم میرے پاس ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کم یا زیادہ کرتا ہے تو انے واہ کر دیتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا کوئی فیصلہ انے واہ نہیں ہوتا، اس کا ہر فیصلہ لاجک کے لیے ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اس نے جس کو زیادہ دیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس نے جس کو کم دیا اس میں بھی کوئی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راضی، خوش، ہمیں صابر، ہمیں شاکر، ہمیں رب کے دیے پر اس نے تھوڑا دیا تب بھی شکر، اس نے زیادہ دیا تب بھی شکر۔ ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جنہ عہدے کو لینا اونا میرے کول کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ کیوں نہیں؟ یہ ہر گھر چ مسئلہ ہے، ہر گلی چ مسئلہ ہے، ہر محلے چ مسئلہ ہے، ہر خاندان چ مسئلہ ہے۔ جتنا انہاں کولے اتنا میرے کول ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ وہ رب کیا فرماتا ہے؟ دولت میں ریس نہ لگاؤ، تم برابر کر ہی نہیں سکتے۔ میں جس کے لیے چاہوں کھولوں، جس کے لیے چاہوں تنگ کروں، یہ فیصلہ میرے پاس ہے، یہ رسی میرے پاس ہے، یہ کنٹرول میرے پاس ہے۔ تم اوپر نیچے ہو ہی نہیں سکتے میری مرضی کے بغیر، میرے فیصلے کے بغیر، تم برابر ہو ہی نہیں سکتے میرے حکم کے بغیر۔ وہ رب فرماتا ہے تم نے دوڑ لگانی ہے، مال میں نہ لگاؤ، دولت میں نہ لگاؤ، پیسے میں نہ لگاؤ، فاستبقوا فی الخیرات۔ ہاں ریس لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، دوسرے کے برابر آنا ہے تو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ کس میں دوڑ لگاؤ ذرا بولیے گا؟ نیکیاں چ اگے ودو، کدے وچ؟ نیکیاں چ۔ تے اسی نیکیاں چھڈیا تے اسی پی گئے دولت والے پیسے، وما علینا الا البلاغ۔